السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برائٹ فیوچر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ ریسنٹلی میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ یو ایس جانے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا کے علاوہ اور کون کون سے ویزاز ہیں جن کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارا نالج بہت محدود ہوتا ہے اس چیز میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی ٹائپ کے ویزاز ہیں، یا تو امیگریشن ویزاز ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ ویزاز۔ تو آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک الفابیٹیکلی ایک ترتیب وار لسٹ بنائی ہے ان سارے ویزاز کی جن کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ جاب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا کوئی شارٹ کورس کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، بزنس کے لیے آپ آ رہے ہیں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس کیٹیگریز کی لسٹ میں آتا ہے وہ اے کیٹیگری ویزا ہے۔ یہ عام طور پہ ڈپلومیٹس کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کوئی پولیٹیشین ہے اپنی کنٹری میں، آپ قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، اس کے لیے یہ اے ویزا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے A2 ویزا۔ یہ ملٹری پرسنلز کے لیے، آپ اگر کسی بھی دفاعی کام میں مدد کر رہے ہیں اپنی کنٹری میں، یا پھر آپ ٹریننگز کے لیے یو ایس جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ یوزلی آپ کی جو ادارہ ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور A2 ویزا اس کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس B1 ویزا ہے جو کہ ٹورزم کے لیے ہے۔ آپ وزٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں یو ایس، تو آپ B1 ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ B2 ویزا جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹس کے لیے اور بزنس میٹنگز کے لیے۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی کلائنٹ ہے، آپ اس سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یو ایس آتے ہیں اور ان سے اپنی 2 دن کی 3 دن کی ہفتے کی جس طریقے سے بھی آپ کی میٹنگ ہے اپنی میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کی کنٹری میں اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے اور آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کو ریفر کیا ہے، آپ یو ایس آئیں، آپ آرام سے اپنا علاج کروائیں اور بے فکر ہو کے آپ یہاں پہ کچھ دن گزاریں اور پھر آپ اپنی کنٹری کو واپس جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈی ویزا ہے۔ ڈی ویزا عام طور پہ جو ایئر لائن کے کرو ممبرز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اس میں پائلٹس ہوتے ہیں، ایئر ہوسٹس اور باقی جو سٹاف اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی ویزا ہے جس میں ہمارے پاکستانی بھائی ایک خبر بھی بہت مشہور ہوئی تھی کہ نیو یارک آئے ہیں اور جو کرو ممبر ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اس ویزا پہ ہی آئے تھے وہ لوگ۔ تو خیر اس سے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں جے ویزاز۔ جے ویزاز یوزلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں۔ J1 ویزا آپ ماسٹرز کر رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں یا آپ PhD کر رہے ہیں تو یوزلی آپ کو J1 ویزا دیا جاتا ہے۔ J2 ویزا جو آپ کے اسپاؤز ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے J2 ویزا ایشو کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ایکسچینج اسکالرز ہیں ان کو بھی یہی ویزا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس K3 ویزا ہے۔ K3 ویزا یوزلی جو امریکن نیشنلز ہوتے ہیں جب وہ اپنی کنٹری سے باہر یعنی یو ایس سے باہر لیٹ سے پاکستان میں شادی کرتے ہیں تو ان کے اسپاؤس کو K3 ویزا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس او ویزا ہے۔ او ویزا کو آئنسٹائن ویزا بھی کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ جو ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، یا ان کے کوئی ایسا بزنس آئیڈیا ہے، کوئی ایسا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اپنے لوکل نیوز میں آ چکے ہیں یا اس طریقے سے، تو وہ اس او ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو PhDs ہیں عام طور پہ وہ بھی او ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بے تحاشا PhDs ہیں اور وہ جاب لیس گھوم رہے ہیں، تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ وہ او ویزا کے لیے اپلائی کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیو ویزا ہے۔ کیو ویزا کلچرل ایکسچینج پروگرام کے لیے دیا جاتا ہے۔ جو ہمارے پاس سنگرز ہیں، میوزیشنز ہیں، کامیڈینز ہیں، ایکٹرز ہیں، یہ سب لوگ کیو ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے طائفے جاتے ہیں یو ایس پرفارم کرنے کے لیے، جس طرح ہمارے نصرت فتح خان ہو گئے، عزیز میاں قوال ہو گئے یا نصیب و لال، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنگرز پاکستان میں
ہارڈلی سروائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ویزا پہ جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے یہاں پہ آرگنائزرز ہوتے ہیں، شو آرگنائزرز جو انڈین اور پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے شو آرگنائز کرتے ہیں، وہ اس میں ان کو یہ کیو ویزا بنوا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس L1 ویزا ہے۔ L1 ویزا عام طور پہ انٹرا کمپنی ٹرانسفر ہے، یعنی کہ کوئی بڑی کمپنی ہے، فار ایگزامپل آپ HP میں کام کرتے ہیں، ڈیل میں کام کرتے ہیں، کینن میں کام کرتے ہیں، تو آپ اگر پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اس کی ایک برانچ پاکستان میں، اور آپ کی جو پروموشن ہوتی ہے وہ نیو یارک برانچ میں ہوتی ہے لیٹ سے، یا US کی کسی بھی سٹی میں ہوتی ہے، تو آپ کو ایک کمپنی میں رہتے ہوئے اس کی ایک سٹی سے دوسری جو اس کی برانچ ہے US کی سٹی کے اندر، اس میں آنے میں ہیلپ ہوتی ہے، اور آپ کو L1 ویزا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس P ویزا ہے۔ اس میں پروفیشنل آرٹسٹ اینڈ انٹرٹینرز ہیں، موسٹلی کامیڈینز اور ایکٹرز اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس R ویزا ہے۔ R ویزا ریلیجس ورکرز کے لیے، فار ایگزامپل آپ تبلیغ کے لیے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائیونٹ کے اجتماع کے لوگ اکثر امریکہ بھی جاتے ہیں اور دوسری کنٹریز بھی جاتے ہیں، تو US جو لوگ آتے ہیں ان کو ریلیجس ورکر کے لیے جو R کیٹیگری ویزا ہے یہ ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس U کیٹیگری ویزا ہے۔ یہ عام طور پہ جو کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کا شکار ہوں لوگ، جس طرح ہمارے یہاں پہ ہزارہ کمیونٹی ہے اور دیگر ہمارے پاس لوگ ہیں جن کو کسی نہ کسی قسم کا تعصب کا سامنا ہے ہماری کنٹری کے اندر، یا ان کو لوگ ہراس کر رہے ہیں، تو وہ U ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس T ویزا ہے۔ T ویزا جو ہیومن ٹریفکنگ کے شکار لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہیومن ٹریفکنگ میں لوگوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، اس طرح کی عام طور پہ نیوز آتی رہتی ہیں، تو وہ لوگ اپنی کنٹری کو اسکیپ کرنے کے لیے، یا کسی بھی کنٹری میں ان کو بھیجا گیا وہاں سے اسکیپ کرنے کے لیے T ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس V ویزا ہے۔ یہ نان امیگرینٹ ویزا ہے۔ یہ آپ کے جو اسپاؤز ہیں، ٹھیک ہے، جو LRP میں ہیں، تو وہ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز، یہ جسٹ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہیں، اور اس میں آپ مزید ریسرچ کریں، اور اگر آپ کا ارادہ ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے علاوہ ان میں سے کسی اور ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، تو آپ اس میں مزید ریسرچ کریں۔ باقی آپ ہمارا چینل وزٹ کریں، ہم اس میں 1 بائی 1 سب ویزاز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان ویزاز کے بارے میں پتہ چلے، اور تاکہ وہ خود اپلائی کریں۔ ریسنٹلی مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کانٹیکٹ کیا کہ ہم لوگ کنسلٹنٹس کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بولا کہ جی آپ کا تو GPA کم ہے، آپ کا تو ایج گیپ زیادہ ہے، اس طریقے سے ڈفرینٹ قسم کے انہوں کو بہانے بنائے گئے۔ تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود سے ریسرچ کریں اور ان ویزاز کے لیے اپلائی کریں، اور یہاں پہ جو ویزاز ہیں آپ اپلائی کریں، اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ویزاز اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا بولا جاتا ہے۔ تو آپ سب کو گڈ لک۔ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔